بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سبحان اللہ. آواز کم کر سے بہت زیادہ ہے پہلے. الزانی بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. یہ ہے وہ صورت جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. زانیہ عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو اور ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے. اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا کرم شامل حال ہے کہ آج ہم ایک لمبے زمانے کے بعد درمیان میں ایک اچھا خاصا تفصیلی عنوان ہم نے میت داری کے حوالے سے جاننے کا اہتمام کیا. لگ بھگ ہمیں 1.5 اس میں لگ گیا. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اچھا پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل اور شکر ہے کہ آج ہم ایسی صورت کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس صورت کو سیکھنے کا حضور نے اسپیشل حکم دیا. سبحان اللہ. حالانکہ ویسے ساری ہی صورتیں سارا قرآن ہی ہمیں حکم ہے، لیکن چند صورتیں قرآن حکیم میں ایسی ہیں کہ جن میں خاص کر کے فرمایا گیا کہ یہ صورتیں سیکھو. میں آپ کو جناب عمر کی روایت بتاتا ہوں وہ کون کون سی صورتیں ہیں. آپ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ سیکھو. ڈھیروں سارے احکام 2.5 سپارے ہیں، چھوٹی شاید تو نہیں. 2.5 سپاروں کے اندر سینکڑوں کے حساب سے زندگی کے احکام اللہ کے لیے بیان فرمائے. اب آپ کو اور میرے زندگی، میں مہینے میں ایک بار آتا، کہیں آپ گجر خان ہوتے میں آپ کو ہر جمعرات کو بلاتا، ہر جمعے کو بلاتا، اور جمعرات اور جمعے کی دونوں نشستوں میں آپ کو سکھاتا اور آپ کے اور میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کہتا کیا ہے. قرآن نے ہمیں صحیح بتانا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. بچے کی ماں بچے کو صحیح سمجھ سکتی ہے کب پیمپر چینج کرنا ہے، کب کپڑے چینج کرنے ہیں، کب کھانا کھلانا ہے، کب دودھ پلانا ہے. اللہ ہماری ماں نہیں ہے لیکن ماں سے بڑے کرنا. ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ میرے بندوں کو میں نے کیسے صحیح رکھنا ہے. رب کائنات نے ارشاد کیا الا یعلم من خلق، جس نے تمہیں بنایا اسے نہیں پتا کیسے چلانے ہیں. یقین جان لیجیے کہ حق تو یہ تھا کہ ہم بہت سیکھتے ہیں قرآن حکیم، لیکن اب جب آپ کا چلو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ مہینے میں ایک بار ہماری قرآن پاک کے عنوان پر ملاقات ہو جاتی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ سورہ بقرہ سیکھو، پھر حضور فرماتے ہیں سورۃ النساء سیکھو. یعنی اگر میں کہوں گا کہ اس میں احکام زیادہ ہے اس میں کم ہے، یہ بھی غلط ہے. اگر میں کہوں گا اس میں احکام زیادہ ہے اس میں کم ہے، یہ بھی غلط ہے. یعنی رش پڑا ہوا ہے. منڈی کی وجہ سے گندم کے ڈھیر نہیں لگے ہوتے، ان دونوں صورتوں میں ڈھیر لگے ہوئے احکام کے. پھر نمبر 3 پر حضور فرماتے ہیں سورہ مائدہ سیکھو، اور سورہ مائدہ احکام کے اعتبار سے سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے. یہ آخری صورت ہے احکام سے لبریز. پھر رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ نور سیکھو. پھر حضور فرماتے ہیں سورہ حج سیکھو. 1 2 3 4 5 صورتوں کو اسپیشلی رسول پاک علیہ السلام نے سیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. پھر ان 5 میں سے جناب عائشہ فرماتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے اپنے آقا حضور سے یہ جانا کہ حضور نے اسپیشل حکم دیا کہ مردوں کو خاص کر کے سورہ مائدہ تو سکھاؤ آپ لوگوں کو، سورہ مائدہ تو سکھاؤ. اب یہ پھر اپنے مقام پر طلب والا عنوان ہو گیا نا کہ آخر سورہ مائدہ میں کیا ہے؟ بہت کچھ ہے.
میں پڑھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، سکھا چکا ہوں، بہت کچھ ہے۔ اچھا پھر حضور جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بیٹیاں جوان ہو جائیں نا، اب یہاں سے سمجھو، جب بیٹیاں جوان ہو جائیں یہ کام بھی کرنا، یہ کام بھی کرنا، اور یہ کام نہ کرنا۔ اللہ 3 باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، اور تینوں حدیث۔ بیٹیوں کو سورۃ یوسف نہ سکھانا، حالانکہ قرآن ہے، کیا حرج ہے، لیکن نہیں، جو حضور کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیٹیوں کو سورۃ یوسف نہ سکھانا، اس میں ایک عورت کے عشق کا قصہ ہے، بھلے آخرکار وہ عورت مسلمان ہوئی، جنتی ہوئی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن وہ ساری باتیں تو اندر ہیں نا، سبحان اللہ۔ وہ ساری باتیں تو اندر ہیں نا۔ عورتوں کی مکاریاں ہیں اس صورت کے اندر، میں یہ صورت بیٹیوں کو نہ سکھانا۔ اچھا پھر میں کہ حضور کون سی سکھائیں؟ میں سورۃ نور سکھاؤ، سبحان اللہ۔ بیٹیوں کو سورۃ نور سکھاؤ۔ اب سمجھو، اب اس بات کو اتنا کافی نہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ سورۃ نور اپنی بچیوں کو سکھاؤ، سبحان اللہ۔ خاص بات ہے تو فرمایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلو مولوی صاحب کا قول ہوتا تو آپ ہزاروں بار سوچتے یار کریے کہ نہ کریے، بھئی حضور کا فرمان ہے سبحان کہ اپنی بیٹیوں کو سورۃ نور سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور نے یہ فرمایا کہ بیٹیوں کو جب جوان ہو جائیں، اب میں کہہ سکتا ہوں لیکن میرا یہ کہنا کس کام کا ہے، آپ میں سے کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، یہاں سے لے کر دائرہ بناؤ یہاں تک، کوئی ایک آدھ بندہ ہی نکلے گا، کس کو پتا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں میں۔ بیٹیاں جوان ہو رہے تو اپنے چھتوں پر بنیروں پر نہ چڑھنے دو، چھتوں کے بنیروں پر نہ چڑھنے دو۔ استاد جی ہم تو قسمیں نہیں چڑھنے دیتے، تو بنیروں پر چڑھیے، سڑکوں پر آئی گئی بات تو برابر ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا کون ماننے کے لیے تیار ہے؟ بنیروں پر چڑھی یا سڑکوں پر آئی گئی، روزانہ کالجوں میں اسکولوں میں گئی آئی گئی، جوان ہونے کے بعد تو کام تو برابر ہو گیا، رکے کس بات سے؟ مشکل ہو گیا آپ لوگوں کے لیے۔ تو استاد جی آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو گریجویشن کروایا ہے لیکن پرائیویٹ، گھر میں رہ کر، ان کو درس نظمی بھی کروایا، عالم بھی بنایا ہے، اور ان کو اسکول کی تعلیم بھی دلوائی ہے، لیکن پردے میں رہتے ہوئے، گھر رہتے ہوئے۔ چلو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب جب مجھے کہا گیا یہ سورت سکھاؤ، سکھاؤں گا تو ضرور، اور آپ کو سورت کے اینڈ تک کئی بار بے چینی بھی ہوگی، کیا بات ہے ہمیں رگڑا لگ رہا ہے، لیکن وہ رگڑا نہیں ہوگا، دستک ہوگی، رگڑا تو ہو شے ہوتی ہے، دستک آپ کو دی جا رہی ہے۔ علم مطلوب ہے کہ سڑکوں پر رلنا مطلوب ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ اور یہاں تو ہمارے دیش میں تو منڈے بھی پڑ جائیں تو ان کی ڈگریوں کی ڈی ویلیویشن جو ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، پوچھا کہ انہوں ڈگریوں کو ان کو، تو پھر بیٹیوں کا پڑھنا، بیٹیوں کو وہ سارے کام سکھاؤ، اور ہم نے سکھائے ہیں اللہ کے فضل سے، جو ان کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری وہ سکھاؤ۔ ان میں سے ایک سورۃ نور ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو 2-3 بار دورہ تفسیر پڑھایا ہے، ماشاءاللہ۔ الحمد سے لے کر والناس تک، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ زندگی کی کامیاب اور زندگی کا عروج یہ ہے جو حضور فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہی بات یہ اسکول ایف بی ایم میں ہوگا، بیٹیوں کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر بیٹھ کر کرو، جا کر پیپر دے کر آؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ نور سکھاؤ ان کو چھتوں پر نہ چڑھنے دو، اور ان کو بنیروں پر نہ چڑھنے دو، اور ان کو سورۃ یوسف نہ سکھاؤ۔ یہ 3 باتیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمائی۔ ہاں ان کو سورۃ واقعہ سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ سکھاؤ۔ حضور اس میں کیا خاص ہے؟ میں بات ٹھیک ہے کہ قیامت کی احوال بیان ہوئے ہیں، لیکن تمہاری عورتیں گھروں میں سورۃ واقعہ پڑھیں گی صبح و شام، اللہ اس کی برکت سے تمہارے مردوں کا رزق کشادہ فرما دے۔ یہ عورتوں کے لیے یہ چیزیں ہیں جو اسپیشل رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اب آئیے، کیونکہ مجھے سارے صاحب کہتے ہیں آپ اتنا لمبا کام کر دیتے ہیں، ہم تو تھک ہی جاتے ہیں، تو میں نے کہا میں تو آج تک نہیں تھکا، مجھے تو 25 سال ہو گئے قرآن پاک سیکھتے سکھاتے ہوئے، آپ اتنی جلدی تھک جاتی ہیں، پتہ نہیں کدھر گئے ہوئے ہیں، آئے بھی نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں بس 1 سال میں ختم کریں۔ میں نے وعدہ ویسے کیوں نہیں کیا کہ سال میں ختم کروں گا، وعدہ شادہ کیوں نہیں کیا؟ ظاہر ہے کہ میں نے ان کے کہنے پر تھوڑی سکھانی ہے، یہ تو مجھے پتا ہے کتنی امانت میں نے ڈلیور کرنی ہے۔ اچھا جناب علی، تو اب میں نے پہلی چند آیات بینات پڑھی ہیں، مختصر کر ویسے میں ضرور رہا ہوں، اتنی ڈیٹیل میں بیان نہیں کر رہا جتنی گجر خان میں نے کہی ہوئی ہے، لیکن اب مختصر کرتے کرتے بھی اب قرآن پاک کا مختصر ترین کیا ہوگا؟ ترجمے سے کم کیا مختصر ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہوتا ہے قرآن پاک کا اختصار بیان کرو تو ترجمے سے کم کا اختصار ہوگا۔ تو سمجھیے پہلی آیات بینات میں نے آپ کے لیے تلاوت کر دی ہیں، اس پر ایک آدھ اہم بات کہنے کے بعد میں پہلی چیز آج آپ کو یہ سکھانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ اب آپ کان کھول لیجئے، دل کا کان کھول لیجئے، پہلی چیز آپ کو یہ سکھانا چاہوں گا کہ سب سے پہلا حکم جو نازل کیا گیا اس صورت میں وہ یہ ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارو۔
سب سے پہلے یہ صورت کا حکم نازل کیا گیا۔ زنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں 100 کوڑے مرد کو بھی لگیں گے اور عورت کو بھی لگیں گے۔ اس آیت کو میں یہاں چھوڑنے لگا ہوں۔ اب میں آپ کو پہلے حضور کے اہتمام بتاؤں، حضور نے کیا کیا اہتمام کیا امت کے لیے تاکہ یہ حتی الامکان زنا سے بچے رہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور نے کیا اہتمام کیا، میں سب سے پہلے آپ کو اہتمام بتا رہا ہوں، اور یہ ہمارے اسلام کی خصوصیت ہے۔ جب کسی کام سے منع کیا جاتا ہے نا تو اس سے ملتی جلتی باتیں حلال صورت میں پہلے دے دی جاتی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ طریقہ نہیں، نتیجہ وہی ہوگا پر طریقہ وہ نہیں، طریقہ یہ۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو یہ شان دیکھیں اسلام کی۔ تیسرا سپارہ، سرکار دو عالم کی آمد سے پہلے سود کا لین دین بہت چلتا ہوتا تھا، تو آپ کو پتہ ہے بظاہر تو 100 روپیہ دے کر 200 لے لیا تو پیسہ تو بڑھ گیا، لیکن قرآن پاک نازل ہو گیا، کہا نہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ تمہیں مال بڑھانے کا شوق ہے نا، جی یا اللہ کریم، میں مال بڑھانے کے لیے پھر یہ سود کا لین دین مال کو نہیں بڑھاتا بلکہ صدقے دو، میں خود مال بڑھا دوں گا تمہارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالانکہ صدقہ دینے سے مال کم ہو رہا ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ حالانکہ صدقہ دینے سے بظاہر مال کم ہوتا ہے، لیکن رب کائنات نے کہا نہیں، تم صدقے تو میں تمہارا مال بڑھا دوں گا۔ مال بڑھانے کا چاہتا نا، حرام طریقہ تھا اسے ختم کروایا، حلال طریقہ عطا فرما دیا، ماشاءاللہ۔ اور ایسے بہت ساری جگہوں پر ہے۔ ان میں سے ایک اہتمام رسول پاک علیہ السلام نے یہ فرما دیا، یعنی آیات اتری، ایسا کرو عورتوں کی طلب انسان کی شخصیت کے اندر اللہ نے ڈال دی ہوئی ہے۔ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، رب کائنات نے خود کہا ہم نے مردوں کے اندر عورتوں کی طلب رکھی ہے۔ ہمارا خالق ہمیں بتا رہے میں نے تمہارے اندر یہ طلب رکھی ہے، تو پھر ساتھ ہی کہا کہ ایسا کرنا حرام طریقے سے نہ کرنا، میں خود تمہیں حلال طریقہ بتاتا ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے، میں شادیاں کروں۔ سبحان اللہ۔ نتیجہ پورا ہو گیا، لیکن بطریق حرام نہیں، بطریق حلال۔ یا اللہ کریم میں نے 1 روٹی نہیں کھانی، 2 کھانی ہے، میں تو 4 تک کھا لے۔ سبحان اللہ۔ میری بھوک زیادہ ہے، میں نے 4 روٹیاں کھانے تو 4 تک کھا لے، لیکن ادھر ہاتھ نہیں مارنا۔ سمجھ آ گیا، اہتمام کیا۔ میں نے مال بڑھانے کا حلال اور حرام اہتمام بتایا، میں نے آپ کو اس کا اہتمام بتایا۔ زنا سے بچنے کے لیے حضور نے ایک اور اہتمام دیا، ایسا کرو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ محبوب ان مردوں کو بتائیں زنا سے بچنے کے لیے تمہارا اللہ بتا رہا ہے جب باہر نکلا کرو نظریں جھکا کر چلا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب اپنی باندیوں کو بتائیں، عورتوں کو بتائیں جب باہر نکلا کریں وہ بھی اپنی نظریں جھکا کر چلیں۔ تو نظروں کو نیچا رکھ کر چلنا یہ مردوں کو بھی زنا سے بچاتا ہے اور یہ عورتوں کو بھی زنا سے بچاتا ہے۔ حیا داری صرف عورتوں کی شان نہیں ہے، اسلام میں مردوں کی بھی شان۔ سبحان اللہ۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں تمہارے نبی یعنی امت کو، تمہارے نبی اتنے حیا دار تھے کہ پہلی رات کی دلہن بھی کیا حیا کرتے ہیں، یعنی امی جان کا بیان ہے، ماشاءاللہ۔ پہلی رات کی دلہن بھی کیا حیا کرتی ہے۔ تمہارے نبی اتنے حیا دار تھے، تو حیا مردوں کی بھی شان ہے اور حیا عورتوں کی بھی شان ہے۔ تبھی تو رب کائنات نے دونوں سے کہا تم بھی نظر نیچی رکھو، تم بھی نظر نیچی رکھو۔ یہ زنا سے بچنے کا اہتمام بتا رہا ہوں جو اللہ کریم نے ہمیں سمجھایا۔ نظر پڑے گی تو دل میں شیطان خیال ڈالے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے تھے گناہ کا سب سے پہلا تیر زہر آلود شیطان کی طرف سے وہ نظر ہے۔ عورتوں کو اور کیا دیا؟ تم برقعے کا نظام دیا، تم اپنے آپ کو چھپا کے رہو۔ مردوں کو آج آپ کو حکمت سمجھ آئے گی، مردوں تم کیا کرو؟ کمائیاں تم کرو، عورتوں کو نکلنا ہی نہ پڑے۔ یہ اہتمام ہے جو رب کائنات نے کر رکھے اور ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ کمائیاں تم کرو تو گھر عورت گھر چلائے گی۔ ہماری بیٹیاں ہماری عورتیں یہ زیادہ تقدس مآب ہیں یا حیدر کی بانو زیادہ تقدس مآب ہے؟ سبحان اللہ۔ سرکار کی شہزادیاں زیادہ تقدس مآب تھی، وہ تو گھر سے باہر ہی نکلتی تھی، صرف گھر اور صرف گھر اور صرف گھر۔ جناب زہرا پاک نے اپنا آپ وقف کر دیا، جناب حیدر کے لیے، جناب حسن کے لیے، جناب حسین کے لیے۔ میری ڈیوٹیاں یہ ہیں، تو عورتوں کی ڈیوٹیاں گھر چلانا ہے۔ ہماری امیاں جان کیا کرتی ہوتی تھیں؟ جناب عائشہ، جناب حفصہ حضور کے گھر ہی تو صرف گھر ہی رہتی ہوتی تھی۔ عورت کو اللہ نے تخلیق ہی اس لیے کیا ہے، بھینس کو اللہ نے بنایا دودھ دینے کے لیے، اور تم وہاں سے کہو کہ جناب پتاسے نکلیں، اور بھائی وہ دودھ والی ہے، پتاسوں والی نہیں ہے۔
گندم کے سٹوں سے گندم نکلتی ہے، آم نہیں نکلتے ہیں۔ تو جس شے کی تخلیق جس کام کے لیے ہے، قرآن پاک پڑھو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہا کرو، حکم صاحب صاحب وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر رہا کرو۔ تو میں اہتمام بتا رہا ہوں کہ مرد بھی زنا سے بچ رہیں، عورتیں بھی زنا سے بچ رہیں۔ مردوں تم کمائیاں کرو تاکہ باہر سارا تم سنبھالو، عورتوں تم گھروں میں رہا کرو تاکہ نہ آمنا سامنا ہوگا نہ رولا پڑے گا، اور اگر کبھی باہر جانا پڑ ہی جائے تم بھی نظر نیچی رکھ کر چلو اور تم بھی نظر نیچی رکھ کر چلو۔ اور پھر رب کائنات نے اور کیا اہتمام کر دیا، رسول پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیا یا معشر الشبابی، او نوجوانوں سومو، روزے رکھا کرو، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْفَظُ لِلْفَرْجِ، روزے رکھا کرو، اور روزے رکھنے سے نظر بھی جھک جاتی ہے، شرمگاہ بھی سلامت رہتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اہتمام دیا رسول پاک علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ حضور کی باتیں ماننے والا مرد اور حضور کی باتیں ماننے والی عورت اللہ فضل کرتا ہے، وہ زنا تو کیا، وہ اس آیت کا فیض پا جاتے ہیں، لا تقربوا الزنا، زنا کرنا دور کی بات ہے، قریب بھی نہ جاؤ، لا تقربوا الزنا، ان لوگوں کو یہ فیض حاصل ہوتا ہے، لا تقربوا الزنا۔ اپنی سیفٹی کا وہ تمام اہتمامات جو رب کائنات نے ہمیں دیے، جو رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں دی ہے، اگر ان کا اہتمام کر لیا جائے، اور میں کہتا ہوں کہ انہی اہتمامات سے ایک اہتمام یہ بھی ہے، کون سا اہتمام؟ رب کائنات نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ایسا جرم کرے تو اس کو 100 کوڑے مارو۔ یہ 100 کوڑے مارنا اس جرم کی روک تھام کے لیے تھا، اور 100 کوڑے کمروں کے اندر جا کے نہ مارو۔ الفاظ کیا ہیں؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب کوڑے مارے جا رہے ہوں تو اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، وہ دیکھے کہ کوڑے پڑ رہے ہیں، دیکھیں گے تو وہ بھی عبرت حاصل کریں۔ چلتے ہم اس مقام سے گزرے ہیں تھوڑا سا، ہمارے ملک میں چوریاں قابو نہیں آ رہی، دعوے ہیں لیکن چوریاں قابو نہیں آ رہی، کیونکہ ہم نے اللہ کا دیا ہوا نظام سزا ہاتھ کاٹنا اپلائی نہیں کیا ہوا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ زنا قابو نہیں آ رہے کیونکہ ہم نے وہ سزا کبھی نافذ نہیں کی ہے، قتل قابو نہیں آ رہے کیونکہ ہم نے وہ سزا کبھی نافذ کی نہیں ہے۔ رب کائنات نے کہا اگر تم ایک قتل کے بدلے میں قصاصاً قتل کر دو تو فیہ حیات لکم لأولی الالباب، اس طرح کے الفاظ قرآن حکیم نے کہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں کسی ایک بندے کو قتل کرو تمہاری باقی جانیں بچ جائیں گی، باقی ڈر جائیں گے کہ اگر ہم قتل کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آنے والا ہے۔ ہم نے نظام سزا قائم ہی نہیں کیا۔ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سوال نہیں ہے، یہ ہمارے اقتدار کی مسند پر بیٹھنے والوں کے نام یہ دستک ہے، پر کون سن رہا ہے میری بات؟ یہ عدالت کی نشستوں پر بیٹھنے والوں کے لیے یہ دعوت ہے قرآن کی، پر کون سن رہا ہے؟ ایک جج صاحب کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی 4-5 سال پہلے کسی شادی میں، تو بس انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کا شوق تھا، تو میں نے کہا لگتا تھوڑا سا محبت والا ہوگا، بات چیت چھیڑی جا سکتی ہے۔ میں نے کتنے سال جاب کیا؟ کہنے 25 سال۔ میں نے کہا 25 سالوں میں کتنے زانے کو کوڑے مارے؟ کہنے کہ ایک کو بھی نہیں۔ میں نے کہا زنا نہیں ہوا؟ کہتے ہوا تو ہے۔ کتنے ہاتھ کاٹے؟ ایک چور کے بھی نہیں۔ کیا چوری نہیں ہوئی 25 سالوں میں؟ ہوئی تو ہے۔ یہ ہمارے عدل کا نظام ہے۔ کتنے قصاص ہوئے؟ ایک بھی نہیں۔ قتل نہیں ہوا؟ ہوئے تو ہیں۔ ہر جرم کے نتیجے میں وہ جج صاحب یہ جملہ بول رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر جب خود ہی اپنے آپ کو زخم لگانا چاہتے ہو، معاشرہ ہمارا پورا چوریاں کبھی قابو نہیں آ سکتی، چوریاں کبھی قابو نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا دیا ہوا قانون نافذ نہیں ہوگا۔ زنا کبھی قابو نہیں آ سکتے جب تک اللہ کا دیا ہوا قانون نافذ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ آج میں قاری صاحب اس جملے سے، حدیث کے اس جملے سے استدلال کر رہا تھا کہ رسول اللہ تو یہاں تک سمجھاتے ہیں بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھاؤ، سٹیج نمبر 1 بیان کی، سٹیج نمبر 2 بیان کی، جب 10 سال کا ہو تو مارو بھی۔ اس سے آگے حضور نے سٹیج نمبر 3 بیان نہیں کی، مطلب یہ ہوا کہ مارنے سے کام سیدھا ہو جائے گا۔ پیار کے بعد 10 سال تک مارو نہ، اور جب مارو تو پھر اس کے بعد اگلی شے کو بیان نہیں کی، کام سیدھا ہو جائے گا۔ آپ مسلمان ہو، اس کے لیے مفتی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، حضور کی اس حدیث کو سمجھنے کے لیے مفتی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ نہیں رہی، ورنہ اگر وہاں رولا ہوتا تو حضور اگلی سٹیج بیان کرتے۔ تو سزا اگر چھوٹی سی بھی ہونا وہ روک تھام کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جو ہوتی ہے زنا کی حد، چوری کی حد، اس کو سزا کیوں نہیں کہتے؟ حد کیوں کہتے ہیں؟ حد ہو گئی۔ یہ حد کیا ہوتی ہے؟ حد یہ ہوتی ہے کہ جو حدود اربع ہوتا ہے، حدود اربع، گھر میں بنانے لگا ہوں تو یہ دیوار ہے، یہ حد ہے، یہ دیوار بھی حد ہے، حدود اربع، چاروں طرف سے حد۔ معنی کیا ہوگا
اس سے پرے پرے توڑا ہے اورے اورے میرا ہے، خبردار ادھر نہ آویں. تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ خبردار تم ادھر نہ آویں. یہ جو ایک دوسرے کی رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، اس رکاوٹ کو کہتے ہیں حد. رب کائنات نے کہا رکاوٹ ڈالو گے تو کام سیدھا ہوگا نا، اور وہ رکاوٹ 100 کوڑے ہے، 100 کوڑے مارو، یہ حد بندی ہو گئی ہے. انہوں نے شریف ادھر نہیں آنے لگے تو ادھر والے ادھر نہیں آنے لگے. اسے کہتے ہیں اس لیے حد ہے، یہ رکاوٹ ڈالتی ہے، سزائیں رکاوٹ ڈالتی ہیں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اب میں کوئی صحیح میری تقریر صحیح نہیں ہو رہی کیونکہ مجھے سارے صاحب کہتے ہیں مختصر کروں. اب میں پریشان ہوں کہ کیا مختصر کروں، میں کیا چھوڑوں اور کیا بیان کروں. اب پھر میں تکے مارے جا رہا ہوں، میں جو یاد آ رہا سنا رہا ہوں. یہ جو ہوتا ہے نا منظم A to Z بیان کرنا، یہ وہ کہانی نہیں ہے، یہ وہ کہانی نہیں ہے. یہ قیمہ ہو رہا ہے، تقریر میری کا قیمہ ہو رہا ہے. جو یاد آ رہا ہے آپ کو سنا رہا ہوں. کون سا رکوع اور کون سا سناؤں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ متفرق معاشرے کی اصلاح کے لیے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، متفرق ہے. تو اچھا اب یہ ہے کہ جہاں تک میں نے عرض کر دیا وہ تو عرض کر دیا. اب میں اگلی چیز آپ کے سامنے 2 3 4 5 6 7 8 حدیثیں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس میں رسول پاک علیہ السلام نے سمجھایا کہ اگر کوئی شخص زنا کرے گا تو اس کو کن کن وبالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دنیا میں کون کون سے وبال ہیں جو سہنے پڑیں گے، اور آخرت میں کون کون سے وبال ہیں جو سہنے پڑیں گے. میں چند ایک آپ کے سامنے وہ روایات عرض کر دیتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بات تو حضور نے یہ فرما دی کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی، ایک بات یہ ہے کہ شراب کا پینا پلانا بہت زیادہ ہو جائے گا. اور ہم محسوس کر چکے ہیں قیامت قریب ہو گئی ہے، بہت قریب ہو گئی ہے. قرآن پاک نے تبھی سے کہا ہوا تھا اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہو گئی ہے. جب پہلی بار یہ آیت نازل ہوئی تھی حضور پر، اور اس وقت اس کا ترجمہ یہی تھا کہ قیامت قریب ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ آج ترجمہ اس کا یہ ہو رہا ہے قیامت قریب ہو رہی ہے، اور اس زمانے میں ذرا دور تھی نا. اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے تمہاری. یاد کروا دیتا ہوں آپ کو، میں نے حدیث بتائی نہیں، اب میں جو آپ کو 7 8 سال تو چلتے چلتے ہو گئے ہیں کہ کیا فرمایا تھا رسول پاک علیہ السلام نے. تمہاری زندگیاں بھلا کتنی کو رہ گئی ہیں حضور، کتنی رہ گئی ہیں؟ میں کپڑا لو، کٹ لگاؤ، کھینچو، کاٹو، اور یہاں سے کر کے جب بھی کپڑے والا کپڑا کاٹتا ہے نیچے ایک تاگا رہ جاتا ہے. اس کو کینچی سے نہیں کاٹتا، 2 انگلیوں کا اڑیکا دے کر توڑتا ہے. کہا سارا کپڑا کٹ گیا، جو تاگا رہ گیا ہے تمہاری زندگی اتنی رہ گئی. کسی وقت بھی گئے تم، نہ یہاں جوانی کی بحث ہے، نہ بڑھاپے کی بحث ہے، نہ یہاں بچپنے کی بحث ہے، کوئی بحث ہی نہیں ہے. تم کسی بھی وقت تاگے کی طرح اڑے ہوئے ہو. تو مرنے کے بعد قیامت تو شروع. اچھا میں ایک اور حدیث بتا دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے. آپ حضور نے فرمایا تمہاری زندگی کتنی کو رہ گئی ہے؟ حضور کتنی کو رہ گئی ہے؟ کہا پیالہ لو، کوئی بھی کھانے والا پیالہ لو، اس میں سالن شالن ڈالو، کھاؤ. سارا سالن ختم ہو گیا؟ جی حضور ختم ہو گیا. اور جو باقی تری رہ گئی ہے نا، زندگی اتنی رہ گئی ہے تمہاری. تو کوئی لمبا جب کھاتا تو ہے ہی نہیں ہے، بہت قریب کا کام ہے. تو قیامت کی نشانی یہ ہے حضور نے فرمایا کہ ایک تو شراب عام ہو جائے گی اور دوسرا زنا عام ہو جائے گا. پھر رسول پاک علیہ السلام نے دیکھو ان اہتمامات میں سے ایک اور اہتمام آپ حضور فرماتے ہیں مردوں تم تو خوشبو لگا لیا کرو، پر گھروں کی زنانیوں کو خوشبو نہ لگانے دو. جب میں کہوں گا تو مجھے نہ ہاتھ اٹھاؤ نہ جواب دو، خود اپنے گھروں کا احتساب کرو. درس قرآن سیکھنا سکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری خیر نہیں آج. میلاد کی تقریر آسان ہوتی ہے، صرف معجزات بیان کرنے ہوتے ہیں. 11ویں کی تقریر آسان ہوتی ہے، صرف شیخ عبد القادر جیلانی کی وہ کرامات بیان کرنی ہوتی ہیں. یہ قرآن پاک تو ہر بندے کو پکڑ کر ہوتا ہے. اب جب میں یہ کہوں گا کہ اپنے گھروں کی خواتین کو خوشبو نہ لگانے دو، حضور نے منع کیا، کئی گھروں میں چل رہا ہے، کیا جواب ہوگا؟ اب جا کر پہلے منع کیا نہیں، اب جا کر منع کرو کہ لڑائی ہو جائے گی. کوئی تو اہتمام کرنا پڑے گا. اچھا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ناراض ہوں اس عورت سے جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے. حضور کتنے کو ناراض ہیں؟ میں ذرا میرے جملے سن لو تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی. میں جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے وہ زناکار ہے. محسوس نہیں کرے؟ بہت جلالت معاف کلمات ہو گئے، وہ زناکار ہے. مانا اگرچہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ زنا کی دعوت دینے والی ہے. اور چہرہ ننگا ہو تو مردوں کو جیسے اٹریکٹ کرتا ہے، تو ایسے خوشبو لگی ہو تو لامحالہ کوئی نہ کوئی دیکھ سونگنے والا سونگتا ہے، تو وہ جو اٹھتی ہے وہ یہ کون جا رہا ہے. تو رسول اللہ تو چاہتے تھے کہ کوئی بھی گزرے تم دیکھو ہی نہ. حضور تو یہ چاہتے تھے. اور یار جہاں شائبہ بھی نہیں تھا نا، میں وہاں حضور کی احتیاط بتاؤں. جناب ام سلمہ کہتی ہیں آج حضور نے میرے گھر رہنا تھا.
مدینہ میں ایک صحابی تھے، معروف صحابی تھے، جب وہ حضور کسی سفر پر نکلتے تو جماعت کروانے کی ڈیوٹی ان کی ہوتی تھی، تو وہ ملنے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے۔ تو جب حضور نے ان کو دیکھا کہ آ رہے ہیں تو ہمیں کہا کہ تم اندر چلی جاؤ، حالانکہ وہ نبی نہ تھے۔ ہم نے کہا سرکار وہ تو نبینا ہے، ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ حضور کا جملہ، چونکہ حضور نے فرمایا ہوا اس لیے میں بول رہا ہوں، ہو رہا ہے ہماری مجال ہے کہ ایسا جملہ ہم بولے۔ تو ایک جناب ام سلمہ تھیں اور ایک جناب اور زوجہ محترمہ تھیں، تو دونوں کو مخاطب کرتے حضور نے فرمایا وہ اندھا ہے تو کیا تم بھی اندھی ہو؟ کتنا سخت جملہ، کیا تم بھی اندھی ہو؟ مانا کیا تھا کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن تم تو دیکھ سکتی ہو نا، تو میں حد بندی قائم کرنا چاہتا ہوں کہ تم انہیں نہ دیکھو وہ تمہیں نہ دیکھے۔ حالانکہ وہاں تو شاید حضور سامنے ہو تو کون سا شیطان، حضور سامنے ہو، حضور کا گھر ہو تو شیطان کی مجال ہے کہ گھر آ کر کچھ کروا سکے، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں کہ اندر چلے جاؤ۔ آپ لوگوں نے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، مجھے غرض نہیں، غیر مرد کئی بار تمہارے گھروں میں ہیں، کبھی اہتمام کیا آپ نے کہ اندر چلے جاؤ، پردہ کر لو، منہ ڈھانپ لو، کبھی اہتمام ہوا ہے؟ ان کزنوں کو اللہ ہدایت دے، ان کے لیے کوئی اجازت تو نہیں ہے، کوئی اجازت کسی کزن کے لیے نہیں ہے کہ وہ گھر میں آئے تو آمنے سامنے دیکھا جائے تو تنہائیاں اختیار کی جائیں، یہ تنہائیاں اختیار کی جائیں۔ واہ واہ، مجھے ایک اور حدیث یاد آئے، رسول اللہ علیہ السلام نے زنا سے بچنے کے جو اہتمامات بیان کیے ہیں، ابھی تک میں نے جتنے بیان کیے ہیں اتنے بیان کیے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت تنہا نہ ہو، تنہائی میں نہ بیٹھیں۔ اور پھر آپ دیکھ تو بھائی جان آپ آ گئے حج ریکارڈنگ والے، اللہ آپ کے برکت ہے، وہ خود نہیں آئے لیکن کچھ کلمات میں ان کو کہنے لگا ہوں، میں کیا کہوں کیا کروں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت جب تنہائی میں بیٹھیں گے شیطان دونوں کی شرمگاہوں کے اندر گدگدی کرتا ہے اور انہیں گناہ تک لے کر جاتا ہے۔ اب یہ الفاظ ترجمہ تھا حدیث کا، میں نے بول دیا۔ دفتر میں کیا ہوتا ہے، دفتروں میں، اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، اسکولوں کے دفتروں میں کیا ہوتا ہے، کالجز کے دفتروں میں کیا ہوتا ہے، ہاسپٹلز کے اندر کیا ہوتا ہے، آگ تو لگی ہوئی ہے۔ ایسے میں ایک خطیب کا مہینے کا بیان کیا کرے گا، وہ 50 لوگوں کو کیا کرے گا؟ یہ درد ضرور ہے لیکن اس کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ آپ سب لوگ، میرا معاشرہ، میری قوم اللہ کے حکم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ ہی سارے تیار نہیں ہیں۔ سنو گے آپ لیکن گھر جا کر جیسے ہو ویسے ہی رہو گے، سوائے اس کے جس کو اللہ اپنے فضل کی چادر میں ڈھانپ لے اور وہ کہے مولا بس جسم بھی آپ کا، حکم بھی آپ کا۔ سبحان اللہ۔ صرف بولو۔ پیران طریقت کو دیکھتا ہوں، ان کے گھروں میں پردہ داریاں نہیں ہیں، علماء کو دیکھتا ہوں، ان کے گھروں کی پردہ داریاں نہیں ہیں۔ جی دین اور دنیا ساتھ لے کر چلو، ایک یہ گنجا سا جملہ بولا ہوا ہے، دین اور دنیا ساتھ لے کر چلو۔ میں کہتا ہوں اور کوشش کر لیتے ہیں، اور کوشش کر لیتے ہیں۔ شادی کا فنکشن ہے، تمہاری بیگم بالکل اوپن ہو کر چلی گئی، اب یہ تو دنیا ہے، دین کہاں ہے؟ ساتھ چلاؤ نا۔ اللہ ابھی کیا کر لیتے ہیں؟ دھوکہ اپنے آپ کو، دین اور دنیا ساتھ چلاؤ، جی چلاؤ، اور دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا تو چلا لی ہے، دین کدھر ہے؟ بے پردہ ہونا دنیا تو ہے، دین کدھر ہے؟ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکہ اپنے آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ میں درد کے مارے بارہ پریشان ہوں۔ عنوان اتنا اہم ہے، ہماری بیٹیوں کی عزت بچنے کا عنوان ہے، ہماری بہنوں کی عزت کو سنبھالا دینے کا عنوان ہے، ہماری ہی بیٹیوں کا عنوان، اور ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے گھر کی خواتین کا ایک عنوان اور ہم ان کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اچھا جی، تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے تو وہ زناکار ہے، یعنی کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جائے گی۔ اور میرے حضور نے تو بالکل جیسے بندوں کو پکڑ کر دھو دیا، صاف ستھرا کر دیا، اور آپ کی شان کی ہماری زکی حضور آئے صاف ستھرا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ بڑے بات کا بیان ہماری زکی حضور کے تمہیں صاف کریں گے، کیا ہمیں رسول پاک علیہ السلام نے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، سمجھ آئی ہے؟ اگر زنا سے بچنا ضروری ہے آپ ان کو چھپا لو، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، غیر عورت کو چھونا ہاتھوں کا زنا ہے، اور زنا سے بچنا تو ہاتھوں کو پیچھے کرو۔ اور اس جدید کلچر کا میں کروں کیا؟ لیڈیز اینڈ جینٹس آگ ملا، آگ لگے تمہارے اس کلچر کو اور آگ لگے تمہاری اس نئی تہذیب کو۔ عنوان بھیا اوکھا ہے، ذرا ڈاٹا ہے، مجھے بگانا ہوا تو فون کر دینا کہ آئندہ نہ ہوگا، لیکن اب یہ ہو گیا تو اب یہ تو ہوگا۔ صحیح بات سے روکنے سے میری فطرت ہے، روکنے سے اسلام اس بات مجھے خان ہوتا، میں جملے بولتا شرم نہیں آتی، بابا کو میں یہ جملے بولتا مجھے خان ہوتا، شرم نہیں آتی
کہ تمہاری بیٹی سے غیر مرد حامل آ رہا ہے اور جاننے بوجھنے کے باوجود بس شرم نہیں آتی باپوں کو، اس وقت بھائیوں کو شرم نہیں آتی، غیرت بڑھ جاتی ہے۔ علیہ میں کہتا ہوں کہ عورت کی غیرت بعد میں بڑھتی ہے، پہلے اس کے باپ کی غیرت بڑھتی ہے، پھر اس کے بھائی کی غیرت بڑھتی ہے، پھر جا کر کے تو عورت کی غیرت بڑھتی ہے۔ انہوں نے سنبھالا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کو فرما سکتے ہیں سارے جنت، گھر کی سارے جنت، سبحان اللہ، وہ گھر کی سارے جنت ہے، جنت گناہ کا کیا کام، لیکن کیا اگر وہ اندھا ہے تو تم دو بھی اندھی ہو جاؤ تو چلے تھے، جہاں تقوی کے سوا کوئی دوسرا عنوان ہی نہیں تو وہاں بھی اہتمام دے۔ رب ہوگا جبریل خود نہ جانا، پہلے زہرا کے گھر جانے میں غلط ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حالانکہ نبی جبریل گناہ کار ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کے بارے میں رب کائنات نے کیا فرمایا؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ تو صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، گناہ کرتے ہی نہیں، اللہ وحی دے رہا ہے، نہیں مانو گے کیا؟ تو جبریل تو سردار ہے، ان کا جو گناہ نہیں کر سکتے، تو جو گناہ کر نہیں سکتے ان کو بھی کہا جا رہا ہے ذرا دھیان سے جانا، کچھ نہ جانا۔ حضور نہ کرتے تھے کہ زنا ویسے بری بات ہے، اگر بوڑھا کرے تو اور ہی بری بات ہے، حضور کا بیان ہے بوڑھا کرے تو اور ہی بری بات ہے، مرنے تک کہیں کوئی ایسا کام ہی باز نہیں آتا پہ۔ اور کچھ بوڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑھاپے کے اندر بھی جوانی والی زندگی جینا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، ایک دن یہ اور بات ہے حضور فرماتے ہیں وہ بوڑھا کتنا برا ہے، وہ بوڑھا کتنا برا ہے جو جوانوں والی زندگی جیتا ہے، اور وہ جوان کتنا اچھا ہے جو بوڑھوں والی زندگی جیتا ہے۔ یہ دونوں کا مضمون الگ رہ گیا، ہو کر بوڑھا اور شرارتیں جوانوں والی، یہ بہت گندا بوڑھا ہے، اور ہو کر بوڑھا جوان لیکن زندگی اتنی ٹھہراؤ میں آ گئی جیسے بزرگوں کی آ چکی ہوتی ہے، یہ بڑا اچھا نوجوان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں نہیں کہا میں وضو نماز ایسے پڑھو، وضو ایسے کرو جیسے جوان کرتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نہ دیکھو کر جاؤ، نماز ایسے پڑھو جیسے بابے پڑھتے ہیں ہولی ہولی، اور دعائیں ایسے کرو جیسے بچے نہیں مانگنے کے لیے رو پڑتے ہیں، حضور کدھر کدھر جوان جوڑتے رہتے ہوتے تھے، کہاوتیں جوانوں کی طرح، نمازیں بوڑھوں کی طرح، تو بوڑھوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے نا، اصل عنوان میں یہ ہوتا ہے بوڑھوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، تو نمازیں پڑھو بوڑھوں کی طرح، طاعتیں کرو جوانوں کی طرح، اور دعا کر منگی جاؤ، اللہ سے منگی جاؤ، وہ کھول دے گا دروازہ۔ اس کی شان نہیں ہے کہ دروازہ باندھی رکھے، اس کی شان نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو اس محفل آج نیا مہمان ہوگا وہ کہے گا جنکار والا یار یہ کہڑا درس قرآن ہو گیا، یہ ڈانڈے ہی بھائی کاری ہیں سارے کے ساتھ صاحب یہ ان پتہ نہیں کیا ہوگا اسے بھائی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور دوسرا بڑی محنت کر کے بندے سدے ہو سن پرانا ضرور ٹھیک نہیں ہے، سمجھ لینے کے واقعی بھائی مزاج یہی ہے، قرآن و سنت کا مزاج یہی ہے، میں تھوڑی بھی ہوئے تو بس سادہ پانی میں کھنگالو کپڑا صاف ہے، کیونکہ وہ برش مارو جو اور جو کہ تھاپے مارو، پھر تھاپے مارو ان کو گرم پانی کے اندر ان کو روڑو تاکہ پہلے اتنے کپڑوں کی۔ اللہ اکبر۔ اچھا میرے دوستو اب میں تھوڑا کو آگے لے کر جاؤں، آپ سن لیں کہ شروع کے اندر میں نے کہا ہے کہ میں کیا اختصار کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے میزبان بھائی نے کہا کہ مختصر کرو، مجھے نہیں سمجھ آ رہی یا اللہ میں کیا مختصر کروں، پریشان ہوں میں، میری پریشانی آپ سن لیجیے گا۔ علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات کی بات ہے، مجھے اس رات بہت ہی مناظر بتائے گئے، بہت مناظر مجھے بتائے گئے، ایک رات کی بات ہے۔ تو اس رات کے اندر مجھے ان تمام تر مناظر میں ایک منظر یہ بتایا گیا کہ مجھے جبرائیل نے کہا حضور آئیں ذرا ساتھ چلیں اور آگے چلیں، ایک بندہ ہم پیچھے دیکھ چکے تھے، حضور اور آگے چلیں، وہ ایک اور بندہ ہم دیکھ چکے تھے، ایک اور بندہ ہم دیکھ چکے تھے، اور وہ ہر ایک کی حالت عجیب تھی۔ میں پوچھتا رہا یہ کون ہے، 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 جناب جبرائیل جواب دیتے رہے۔ ایک مقام پر ہم جب پہنچے تو ایسے لگا جیسے تنور ہے، بڑا سارا تنور ہے، چھوٹا جہا نہیں، وہ کتنا کو بڑا ہوگا بھی آپ دیکھیں، اس میں شور شرابہ بہت ہے، اس تنور کے اندر شور شرابہ بہت ہے۔ تو پھر اس کے شعلوں کی طرف جب میری توجہ گئی تو
تو جیسے شعلوں کے دوش پر شعلے اٹھتے ہیں، نکی نکی چنگاریوں کو اڑاتے ہیں ساتھ، تو ان کے شعلے جب ایسے اوپر کو اٹھتے تو میں نے دیکھا کہ شعلوں کے زور پر مرد ہیں اور عورتیں ہیں، کپڑے ان کے جسم پر نہیں ہیں، ایسے اچھلتے ہیں پھر ادھر چلے جاتے ہیں، پھر اچھلتے ہیں پھر ادھر چلے جاتے ہیں، پھر اچھلتے شعلوں کے زور پر، تو وہ جل رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے۔ ذرا آگ میں رہتے ہوئے مزہ تھوڑا آتا ہے، تکلیف میں ہیں۔ یہ کون ہے؟ یعنی کہ حضور کی امت کے وہ مرد ہیں جو زنا کرتے ہوتے تھے اور وہ عورتیں ہیں جو زنا کرتے ہوتے تھے۔ چھوٹی چیز نہیں ہے یہ سزا جو ہے، ایک مشکل کام، زنا کی سزا ایک مشکل کام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج دن کو سورۃ قمر پڑھاتے ہوئے ہمارا عنوان یہ تھا، زنا تو زنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حوالہ آیا تھا کہ ان کے بستی کو آسمان پر لے جا کر پھینک دیا گیا، تو جو آسمان سے پھینکا گیا پھر تیز ہوائیں پتھر اوپر برسائے، اللہ، تو اس کی سزا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے، لوطی عمل کرنے والے کے لیے اس کو پہاڑوں کی چوٹی سے نیچے گرا، پہاڑوں سے پتھر گرا وہ نیچے بیٹھا، پتھر اس کے اوپر آ جائے، یا اس کو دیوار کے نیچے گرا دو، یا اسے قتل کر دو۔ یعنی سزا اس طرح کی گناہ ہیں جو معاشرے کے اندر تعفن پیدا کرتے، عزتیں تعطار کرتے اور گھروں کے گھر اجاڑ دیں، ایسے گناہوں کو ایسے چھوڑا نہیں گیا، ان پر باقاعدہ سزا کا اعلان کیا گیا ہے۔ اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات ارشاد فرما دی۔ اب میں آج کی نشست کو میں ختم کرنے کا سوچتا ہوں، لیکن یہ حدیث تو سنو ذرا، یہ حدیث تو سنو ذرا۔ یہ حدیث میں بھی گھر میں بھی خواتین کا درس ہوتا ہے، ہمارے یہاں پرسوں ہے، تو یہ حدیث کسی اور عنوان کے تحت ادھر کا بھی حصہ ہے، ماشاءاللہ۔ میں بھی گھر لکھوا کر آیا ہوں یہ حدیث پاک۔ میں لطیفے سے بات شروع کر لیتا ہوں، لطیفہ بھی نہیں ہے، لطیفہ بھی واقعہ ہے، واقعہ۔ ایک بار ایک نوجوان مجھ سے کہتا ہے، کافی سال پرانی بات ہے، حضرت صاحب میرا دل کرتے میں کافر ہو جاؤں۔ تو میں نے کیوں کافر ہونا چاہتے ہو؟ اچھا، ارادہ اس کا اچھا تھا، عجیب بات نہیں کر رہا، ارادہ اس کا اچھا تھا، شیطان نے پٹی پڑھائی ہوئی تھی، کہتے میں کافر ہو جو میں دل کرتا ہوں۔ کیوں کافر ہونا چاہتے ہو؟ کہتا وہ میں نے سنا ہے کہ جب کافر مسلمان ہوتا ہے نا تو حضور نے اعلان کر رکھا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو میں کافر ہو جاتا ہوں پھر دوبارہ مسلمان ہو جاؤں گا، جب دوبارہ مسلمان ہوں گا تو حضور کا فیض مل جائے گا کہ کفر الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام میں آ جاؤ پچھلے سارے گناہ معاف، میں صاف ستھرا ہو جاؤں گا۔ شیطان نے کیسے پٹی پڑھائی؟ تو میں نے کہا اگر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اور آپ نے کلمہ کفر منہ سے بولا، اسی وقت موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ اللہ، کلمہ پڑھنے کا موقع ہی نہ میرا، پھر کیا بنے گا؟ اللہ نے اس کو سمجھ نصیب کروں، کہنے گا ہاں اے گل تے ہے، ڈرنے والی گل ہے، تو کہنے گا حل کیا پھر میں اپنے سارے گناہ مخوانا چاہتا ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ میں نے اس کا حل وہی ہے جو حضور فرما رہے ہیں۔ کہنے گا حضور نے کیا فرمایا ہے؟ میں نے کہا رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کر لو میں رب تمہیں ایسے کر دوں گا جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، میں نے کہا یہ اس کا طریقہ ہے۔ سبحان سبحان اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے پوچھ لیا، کیا ہوگا، یقیناً اس نے کیا ہوگا، توبہ کرنا کیا پیسے تھوڑے لگتے ہیں اس پر، کیا ہوگا۔ اب آؤ یہ میں نے کہانی سنائی آپ کو، حدیث کے مضمون کو سمجھانے میں مجھے مدد ملے گی۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک یہ والا گناہ اور ایک یہ والا گناہ اور ایک یہ والا گناہ، جب وہ یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے وجود سے بھی ایمان نکل جاتا ہے، اللہ، اس کے وجود سے بھی ایمان نکل جاتا ہے، اور اس کے وجود سے بھی ایمان نکل جاتا ہے، تینوں کے وجودوں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب پھر اس گناہ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایمان پھر واپس پلٹ آتا ہے۔ میں تبصرہ پہلے کر دیتا ہوں، وہ جو 3 گناہ ہیں ان میں سے ایک زنا ہے، تو سوچو جس وقت وہ 3 گناہ کرنے والا کر رہا ہوتا ہے اور ایمان وجود سے نکل گیا، اب اگر ایسے میں موت آ گئی تو بتاؤ کیا بنے گا؟ یہ ہے میرا آپ کے لیے دستک اور سبق، جب کہ ایمان وجود سے نکل چکا ہے تو ایسے میں اگر موت آ گئی تو بتاؤ ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ جی حضور وہ بندے بتا دیں کون سے ہیں اور وہ گناہ بتا دیں کون سے ہیں۔ میں چور جب تک چوری کے معاملے میں انوالو ہے اس وقت تک ایمان اس کے وجود سے نکل چکا ہے۔ گھر سے نکلا چوری کرنے کے لیے، ایمان وجود سے نکل گیا، سفر طے کیا، وہاں پہنچا، انتظار کیا، ہمت کر کے اندر گیا، مسلسل ایمان وجود سے نکلا ہوا ہے، آخر کار پیسے لیے، پیسے لے کر پھر باہر بھاگا، جب تک پلٹ کر گھر نہیں آ گیا۔ یہ سارا کیس اس کا چوری ہی کا کیس واقع ہو رہا تھا۔ میں جب تک یہ چوری کے عنوان سے واپس نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کے وجود کے اندر ایمان نہیں ہے۔
حضور دوسرا کیس میں شراب پینے والا جب شراب پی لیتا ہے، جب تک وہاں سے رکتا نہیں ہے، واپس نہیں آتا، اس وقت تک اس کے وجود کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اور آپ کو پتہ ہے شراب کا نشہ، ایک بار میں نے اپنے دوستوں سے کہا یار نشہ کب تک رہتا ہے یہ شراب کا، مجھے پتہ نہیں تھا، آدھا گھنٹہ رہتا ہے، گھنٹہ رہتا ہے، وہ کوئی صحیح جواب مجھے ملا ویسے نہ، وہ کہنے لگے شراب کی کوالٹیاں ہوتی ہیں مجھے اگلا شراب کی کوالٹیاں ہوتی ہیں، وہ جس طرح کی پیو گے اتنا دیر نشہ رہتا ہے، دسو شخصوں میں فی الحال سانے میں نہیں پتا، وہ جن سے میں نے پوچھا وہ بھی شریف لوگ ہی تھے، مجھے کیا بتاتے وہ پیو ہو تو بتاتے ہیں نا۔ تو جب تک شراب کا اثر باقی ہے وجود میں ایمان نہیں ہے۔ پتہ نہیں آدھے گھنٹے والی پی ہے کہ گھنٹے والی پی ہے یا 2 گھنٹوں والی پی ہے، کون سی پی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں، لیکن بتاؤ کہ اگر اس وقت موت آ گئی تو کیا بنے گا۔ اور تیسرا بندہ حضور فرماتے ہیں جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی منٹ کی بات تھوڑی ہوتی ہے، جیسے وہ نماز کی تیاری ہوتی ہے، گناہ کی بھی تیاری ہوتی ہے، جیسے نمازوں کی تیاریاں ہوتی ہیں، نیکیوں کی تیاری، حج کرنے تیاریاں ہوتی ہیں، ٹائم چاہیے ہوتا ہے، گناہوں کی بھی تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو جب تیاری شروع ہو گئی ایمان وجود سے نکل گیا، پھر تب واپس آئے گا جب اس واقعہ سے ختم ہو جاؤ گے۔ کیا اس سے بڑی دستک ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی فہمائش کوئی ہو سکتی ہے کہ بندوں کو حضور نے کہاں سے آ کر کے سمجھا دیا اور ڈرا دیا، اس وقت اگر موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ اندر ایمان ہی نہیں۔ ٹھیک ہے اس حدیث کی جو تعویل ہے مجھے پتہ ہے، اس حدیث کی جو تعویل ہے مجھے پتہ ہے، لیکن میں تعویل شاویل نہیں کر، میں جو ترجمہ ہے کم وہ تو سمجھو۔ اس ترجمے کے اندر جو کچھ سمجھ آ رہا ہے وہ کافی ہے ہدایت پانے کے لیے، وہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلکہ میرے پاس ایک اور حدیث کے الفاظ لکھے ہوئے، ایمان پتہ کیسے نکل جاتا ہے اس کے وجود سے؟ رسول پاک علیہ السلام نے تصویر بتائی، جیسے تم قمیص اتارتے ہو تم ننگے ہو جاتے ہو، قمیص جسم پر بالکل نہیں رہتا، یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ جیسے تم نے قمیص اتار دیا، قمیص وہ پڑا ہوا ہے تم وہ پڑے ہو۔ تو بس جب زنا کرتا ہے کوئی شخص یا چوری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے، جیسے تم نے قمیص اتار دی تو ایمان کے کپڑے اتر گئے، تم ننگے ہو گئے، وہ ننگے ہو گئے، تم ایمان کے کپڑوں سے ننگے ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلے بس آج میں اتنا ہی روکتا ہوں سبق کو، لیکن جاتے جاتے یہ حدیث سن لو، کم سے کم یہ حدیث سن لو جاتے جاتے کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چلو میں ایک حدیث کہنے لگا تھا، میں اس سے 2-4 جملے زیادہ تفصیلی حدیث کہہ دیتا ہوں، 2-4 جملے زیادہ تفصیلی کہتا ہوں۔ آپ مجھے 8 سال سے 10 سال سے جانتے ہو، میں لمبی تقریر نہیں کرتا، نہ مجھے آتی ہے، فائدہ بھی کوئی نہیں، تقریر اتنی کو لو، روٹی اتنی کھاؤ جتنی ہضم کر سکے۔ 6 روٹیاں کھا کے پاگل ہے، کوئی 6 روٹیاں کھا لو، پہیاں نے 3 کھاتے دیا، 6 کھا لو بھائی، اتنی کھاؤ جتنی ہضم کر سکتے ہو۔ تو تقریر کوئی کانوں کا چسکا تھوڑا ہے، یہ تو اپنے آپ کو دھونے کا اہتمام ہے، تو اتنا لو یاد بھی رہے، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرو۔ تو دیکھو انسانوں کے بچے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں نتیجے، انسانوں کے بچے ہوتے ہیں نتیجے ہوتے ہیں، جنوں کے بچے ہوتے ہیں، فرشتوں کے بچے نہیں ہوتے، یہ مجھے پتہ ہے، جانوروں کے بچے ہوتے ہیں۔ جب ایک سبب ہوگا تو نتیجہ تو ہوگا، سبب قائم ہوگا تو نتیجہ تو ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سمجھو پھر میں کیا کہنا چاہتا ہوں، گناہوں کے بھی بچے ہوتے ہیں، نیکیوں کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے خود پڑھا ہے اپنے مقام پر کہ ایک نیکی کرو اللہ اگلی نیکی آسان کر دیتا ہے، وہ نیکی کرو اللہ اگلی نیکی آسان کر دیتا ہے، ایک گناہ کرو اگلا گناہ آسان ہو جاتا ہے، وہ گناہ کر لو پھر اگلا گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ مجھے کہیں یاد پڑ گئے کہ ایک شخص کو موت کی سزا جب دی، حدیث کے الفاظ نہیں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں، یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ وہ جب اس کو موت کی سزا ہوئی تو جج صاحب نے پوچھا یا قاضی صاحب نے کوئی خواہش ہو تو کہا ہاں جی خواہش ہے، ماں سے بات کرنی ہے۔ ماں کو بلا لیا گیا کیونکہ موت واقع ہونے لگی تھی، تو کہا کان میں بات کرنی ہے۔ تو ماں کا کان جب قریب وہ زور سے چکی کاٹی، اس نے ماں کی چیخ ہی نکل گئی۔ کہا ظالم ہے گل کرنی سی، کہا اس کا سارا قصور ہی ماں ہے۔ پہلے دن جب میں نے گھر پڑوسیوں کا انڈا چوری کیا تھا، تھپڑ پڑا ہوتا تو آج میں یہاں نہ پہنچتا۔ تو بچے تو ہوتے ہیں گناہوں کے، انڈا اٹھایا تو پھر اگلی شاہ اٹھانی آسان ہو گئی۔ سمجھانا آپ کو یہ تھا۔ اب حدیث بتاؤں کہ گناہوں کے بچے ہوتے ہیں، نتیجے ہوتے ہیں۔ اے گناہ کر سو پھر نتیجہ اے نکل سی، اے گناہ کر سو پھر نتیجہ اے نکل سی۔ حدیث سن لو یار، صلی اللہ علیہ وسلم
سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جب خیانتیں زیادہ ہو جائیں گے نا، خیانتیں، تو تم اندر سے بزدل ہو جاؤ گے، بزدل۔ قوم اپنے سمیت تم سارے سمجھتے ہو، پوری قوم کو جانتے ہو، اپنے سمیت۔ ریلیاں نکل رہی ہیں، وہ پرچم جلائے جا رہے ہیں، پاؤں کے اوپر اسرائیل کے پرچم پر پاؤں رکھے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا فائدہ؟ تو فلسطین کو کیا فائدہ تھا، اسرائیل کو کیا نقصان؟ سادی قوم ہے، اپنے کپڑے ساڑی جا رہے ہیں، اپنے کپڑے ہیں نا، اپنے ملک کا کپڑا ساڑ رہے ہو، تو ہم نے وہ ذلیل کر دیا۔ کیا ذلیل کر دیا؟ عقل کام کر رہی ہے تمہاری یا بزدلی ہے تمہاری؟ ذلت، جناب علی کا قول پڑھ کے یا کسی اور عنوان پر آپ فرمائیں، جس کو عزت راس نہیں آتی ذلت اسے سیدھا کر دیتی۔ ان کافروں کو عزت راس نہیں آتی، ذرا تلوار لہرا کر جاؤ نا، پھر دیکھنا یہ تلوار کی ذلت ان کو سیدھا کر کے رکھ دے۔ بڑے احتجاج کیے ہیں، توریلیاں کی ہیں۔ گجر خان میں ایک جب یہ فلسطین کا سلسلہ شروع ہوا نا، میں کسی 40ویں پر گیا تو وہاں ایک بندہ، جی فلسطین پر بولوں، میں کیا بولوں؟ میں یہ بولتا ہوں کہ ایسا کر، کم از کم ان کی مدد کریں، یہ 10,000 میں نے نکالا، 10 تو ان کا، 10 باقی سارے نکالو تاکہ ان کو راشن بھیجیں۔ یہ کیا میں بولوں؟ تقریر کر کے گھر چلے جاؤں، ریلی کر کے گھر چلا جاؤں؟ وہ چوپی کر گیا، میں کہا نکال نہیں رہا، میں تو نکال رہا ہوں، نکال نہیں رہا، اسے مجبوروں نکالنے پڑے، اسے مجبوروں نکالنے پڑے۔ میں کہا میں کیا بولوں؟ عملی اقدام قوم میں ہے نہیں ہے، ریلیاں تو جلسے جلوس، اسرائیل تجھے پتہ لگ جائے گا، ٹہکے سکے۔ میرے حضور نے کہا خیانت والی قوم جب ہوتی ہے اندر سے بزدل ہو جاتی ہے، سمجھانا آپ کو، یہ بزدل ہو جاتی ہے۔ اور کہاں خیانت نہیں چل رہی، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے کسی نہ کسی رنگ میں، حتیٰ کہ امام بھی خیانتیں کر رہے ہیں۔ جب نمازیں 5 کی ڈیوٹی تھی تم مسلسل کیوں زور کی نہیں پڑھا رہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ میں نمازیں 5 پڑھاؤں گا، کیوں نہیں پڑھا رہے؟ اپنی فیملی کی بات کرتا ہوں، پپا اندر نہ کہتے ہو جائے گھر تو ہمارے تو کتنے گئے، بس امین ذرا میں ذرا اہم ادھر چلا گیا، تو کیوں اہم ادھر گیا تھا؟ ڈیوٹی کیوں نہیں تھی؟ حفظ کے استاد جہاں مذہب کے گھرانوں میں بیٹھ کر خیانت شروع ہو چکی ہے، گپے لگا رہے ہیں تو ایک بچہ ادھر سنا رہا ہے، ایک ادھر سنا رہا ہے، تو اتنا لائق کب سے بن گیا ہے کہ 2 بیک وقت سن سکتا ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ صرف نبی ہوتا ہے کہ بیک وقت کئیوں کو توجہ دے سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ تو نے کیسے بیک وقت 2 کی سن لی؟ اور کئی تو اس سے لائق کاری ہوتے ہیں، 4 بٹھائے ہوتے ہیں۔ خیانت اور کس شے کا نام ہے؟ خیانت صرف پیسے مارنے کا نام نہیں ہوتا، خیانت صرف پیسے مارنے کا نام، جو حق ہے کسی کا اس حق کو ضائع کرنا، یہ خیانت ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ تو جب کسی قوم میں خیانت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ سکولوں کے اندر تو وہ منجی ڈا کر لیٹے ہوتے ہیں پنجاب میں، بچے منجی کرتا بھی لائے ہوتے ہیں، لیٹا ٹیچر صاحب۔ یہ قوم کی تعمیر ہو رہی ہے۔ جب خیانت عام ہوگی سمجھ جاؤ کہ تم بزدل ہو جاؤ گے اندر سے، اور ہو چکے۔ پھر حضور پاک نے کیا فرمایا کہ جب زنا زیادہ ہو جائے گا تو پھر رزق کم ہو جائے گا، غربت ہر گھر میں ناچ رہی ہے، سمجھ آتی نہیں؟ جو چٹے کپڑوں والا زیادہ نظر آتا ہے، ذرا اس سے پوچھ کر دیکھو، سب بس اللہ نے پردہ ہی رکھا ہوا ہے۔ یہ جملے بولتے کہ نہیں بولتے؟ جب زیادہ زنا ہو جائے گا رزق کم پڑ جائیں گے، بے برکتی، اللہ کا غضب اتر آتا ہے، اللہ کا غضب اتر آتا ہے۔ میں نے اس جملے کی خاطر یہ حدیث آپ کے سامنے کہی، خیانت کی بات چلو ساتھ لگی تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ پھر رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کسی قوم کے اندر ناحق فیصلے ہوتے ہیں، غلط فیصلے ہوتے ہیں تو قتل بڑھ جاتے ہیں، عدالتوں کے باہر دروازے پر قتل کر دیتے ہیں۔ یہ عدل و انصاف نہیں لبا چل تو ایسے میں فارغ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سرکار کی باتیں سورج کی روشنی سے زیادہ روشن، ہر بات کی فوراً باہر نکل کر سچائی دیکھ سکتے ہو آپ لوگ۔ کئی قتل آئے تھا، عدالت کے اندر بھی قتل ہوئے ہیں، پولیس والے صاحب جو میرے ساتھ پولیس بیٹھی ہوئی، عدالت کے اندر قتل ہوتے ہیں، اگر نہیں تو پھر بعض اوقات تو ایک وکیل کو بھی قتل کر دیا پچھلے دنوں۔ ظالمت تو نے ہمارے خلاف غلط فیصلہ دیا، یہ باقاعدہ گجر خان کا وکیل ہے، یہ پتہ نہیں وہ کدھر کا، آپ کو ہی پتہ ہوگا کدھر کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بھائیو، آج اب میں کیا کہوں کہ معذرت، کیا معذرت، اب جو ہے وہی سنانا ہے، میں نے آپ کو کیا کہوں کہ معذرت، کیا معذرت کروں آپ لوگوں سے؟ جو اب رولا ہے وہی آپ کو، جو فلم بنائی ہے تم لوگوں نے وہی دکھاؤں گا نا۔ ان فلم بنی کوئی اور، میں کیسے کوئی اور دکھا دوں؟ تم نے بنائی یہ تو یہی دکھاؤں گا آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اٹھو تو جا کے اپنے گھروں میں جائزے لو، چلو میری گرما گرمی ختم کرو، بیٹیوں والے ہو تو بیٹیوں کو سمجھاؤ۔ میرے جو بزرگ ہیں قبلہ شاہ صاحب،
تو فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بیٹی 4 سال کی جب ہو جاتی ہے ہم برقعے شروع کروا دیتے ہیں 4 سال کی. اور اللہ کے فضل سے میں نے بھی اپنی بیٹیوں کو میں کہا شاہ جی کے گھر میں 4 سال کی بچی برقع پہنتی ہے، ہماری بھی پہنتی ہے، حالانکہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن حضور نے ٹریننگ پہلے ہی سے شروع کروانی ہوتی ہے. نماز فرض نہیں ہوئی، پڑھانی شروع کر دے تو گھر جا کر بیٹیوں کے برقعے پہناؤ. بیگمات کو سمجھاؤ کہ جب میں ساتھ ہوتا ہوں پھر اور شے ہے، لیکن تنہا جانا ہو تو ایک تو جسم ڈھانپنا ہے. بیگم کیوں اللہ کے غضب کو گھر میں دعوت دیتی ہو؟ میری کمیٹی ہے، یہ سارے میری کمیٹی کے بندے آئے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اب گھروں میں جا کر جائزے لو. پہ جو عنوان آیا ہے کہ وہ اہتمام جو حضور نے فرمایا ہے نا کہ عورتوں کو کرواؤ. مثلا میرے حضور کا فرمان کہ عورتوں جوان بیٹیوں کو بنیروں پر نہ چڑھنے دو. مانا تھا کہ اوروں کو نظروں سے ان کو سنبھالو، بچاؤ. میں نے ڈر کے مارے کہا تھا کہ بنیروں پر چڑھیے، سڑکوں پر گئی بات تو ایک ہی ہے. کہا نا میں نے کوئی بنیرے میں کانٹے تو نہیں لگے ہوتے. رولا یہ تھا کہ یہ کسی کو دیکھے کہ کوئی اس کو دیکھے گا. تو کالجوں میں آتے جاتے یہی ہوتا ہے، پڑھائیاں دو، تعلیمیں دو، پھر سورس چینج کر لو. بڑے نیک بخت ہو. قرآن پاک پڑھانا ہوئے تو کاری کار آ سکتا ہے، آتا کہ نہیں کاری کار. سپارہ پڑھانا ہو تو کاری گھر بلوا لو، پیسے دو ود دے دو. تو یہاں سمجھ نہیں آتی کہ یہاں بھی کوئی ٹیچر یا فیمیل ٹیچر گھر بلا کر پیسے ود دے دو، بیٹی بچی رہے. یہاں خیال نہیں کرتا یہ بیٹی بچی رہے. یہاں میں تو ایسے سوچا جا سکتا ہے نا. جا کے جائزے لو. شادیوں پر ان کو آنے جانے سے ان کو یہ برقع گھر پہننے کے لیے نہیں ہوتا، باہر کے لیے ہوتا ہے. گھر تو کپڑے پہنے ہوتے ہیں. چھوٹی بچی میری ابھی نے دیکھی ہوئی ہے، تو ایک دن وہ برقع پہن کے اس نے نقاب نہیں کیا. میں کہا بیٹی آپ نے برقع پہنا؟ جی بابا جی پہن لیے. میں کہا بیٹی یہ کیوں پہنا؟ کپڑے تو آپ نے پہلے بھی پہنے ہوئے تھے. میں نے کہا بیٹی برقع اس لیے ہوتا ہے کہ چہرہ چھپایا جائے، ورنہ کپڑے تو عورتوں نے پہلے بھی پہنے ہوتے ہیں. تو پھر برقع کس لیے ہوتا ہے؟ تو ان کو برقعے لے کر دو. اگر لے کر دیے ہوئے تو ان کو پہننے کا سلیقہ بتاؤ. ماشاءاللہ آج آئی ہو تو یہ چیزیں لے کر جاؤ. ان کو پہننے کا سلیقہ بتاؤ. بیگم بیٹی بہن منہ چھپانے کے لیے برقع ہوتا ہے، کپڑے تو بغیر پہلے بھی ہم نے پہنے ہوئے تھے. اچھا یار اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. آج سبق بھی کچھ زیادہ ہو گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی قاری صاحب. یہ ہمارے غفور بھائی ہیں، ابھی ان کے والد آج فوت ہوئی ہے، تو ان کو ابھی دفنا کے درس میں آ گئے. اللہ 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 اللہ. انشاءاللہ آج کے سارے سبق کا ثواب آپ کے ابا جی کو دیتا. اللہ پاک ان کی آخرت اچھی فرما دے. بہت آسان. ابھی یہ ممکن ہو جناب تو یہ اتنی پیاری آپ کی باتیں ہیں، تو اہل محلہ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے پاس پردے کا انتظام ہو تو اپنی خواتین کو درس والے دن اگر دعوت دیں تو یہ اوپر بیٹھ کر وہ خود حضرت صاحب کی باتیں سنیں تو شاید اس پر زیادہ اثرات. وہ دیکھو پگڑی والا بندہ نظر آ رہا ہے، وہ پیچھے یہ یہاں کے انتظام ہے. آپ نے سن لیے. اگر وہ خواتین اوپر آ جائیں اور سنیں تو اچھا. ویسے آپ کی جو رائے بہت اچھی رائے ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ساجد بھائی سے کہا تھا کہ یہ سورۃ نور کیا ہم 27ویں سپارے پر پہنچے ہوئے، یہ ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. اور یہاں تو میں کم بولا ہوں، وہاں اس سے زیادہ حدیثیں بتائی ہیں. وہ ریکارڈنگ ان کو میں دے دوں گا. چلو ہر بھائی اپنی بہن کو سنا تو سکتا ہے، یہاں نہیں لا سکتا تو سنا تو سکتا ہے نا. 48 یا 50 درس ہیں سارے سورۃ نور کے، اتنے کو درس ہیں. ہر باپ اپنی بیٹی کو، میں نے جب آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو شادی سے پہلے 3 بار دورہ تفسیر پڑھایا ہے تاکہ قرآن پاک ان کے ذہن سے اتر جائے کہ بھائی ہم نے زندگی یوں گزارنی ہے. تو آپ سورۃ نور بھی نہیں پڑھا سکتے یار اپنی بیٹیوں کو، حالانکہ آپ کو نہ محنت کرنی پڑی ہے نہ کچھ اور. پکا پکایا کھانا لا کر کھلا دو ان کو. تو لہذا چلو اب میں آپ کا استاد ہوں کہ نہیں، اتنے عرصے سے میرے پاس آ رہے، استاد تو آپ کا ہوں میں. تو پاویں نہ منو سے بھی ہیں استاد ہی. پتر پاویں پیو نو آکھے کہ تم میرا پیو نہیں، اور پھر بھی پیو ہی. لہذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے حکم ہے، اصل حکم تو رسول اللہ کا ہے کہ اب بیٹیوں کو سورۃ نور سکھاؤ. تو میں استاد ہونے کے ناطے آپ کو حکم جاری کرتا ہوں، USB لاؤ، سارے USB لاؤ. سجاد ساجد صاحب سے رابطہ کرو اور کہو بیٹی اللہ کا حکم سمجھ کر ایک بار ساری سن لیں. سبحان اللہ. آپ سب کو میرا حکم تو بعد میں، رسول اللہ کا حکم پہلے. اور یہ نہیں، یہ جو ہے نا یہ بہت گرم کام تھا. یہ نہیں، وہ ذرا جمعے کا موقع ہوتا ہے، ذرا تھوڑا کچھ سے ذرا سلو ہوتا ہے.
تھوڑا کچھ سلو ہوتا ہے تو وہ ان کو سنائیں. وہ آپ بھی سنا دو بھیا، آپ بھی تو ہمارے بھائی ہو نا. آپ کی اگر بیٹی ہوگی نا کوئی، اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ. بیٹی حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمین. اللہ کریم یہ بھائی کے متعلق مجھے ابھی علامہ قاری صاحب نے بتایا ہے، ان کے والد گرامی فوت ہو گئے ہیں. اللہ کریم ہم سب آج صبح سے لے کر ابھی تک ہم میں سے جس نے جو تلاوت کی ہے اس کا ثواب ان کے ابو جی کو پہنچاتے ہیں. قبول فرما یا اللہ کریم. ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما دے، برزخ میں رحمت کا سلوک فرما دے. اللہ کریم ان کے والد اور ہمارے ماں باپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. اللہ کریم ان کے والد صاحب اور ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائیوں کی قبریں روشن فرما دے. اپنا فضل فرما فضل فرما فضل فرما، برزخ کا سفر آسان فرما دے. علماء کرام تشریف لے آتے ہیں. یا اللہ کریم ان کو میں کیا سکھا سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں. یہ محض ان کا پیار محبت ہے. ان کو آنے پر بہترین جزا عطا فرما. اللہ کریم ان کے آنے سے ہمارے ماحول میں اور برکت پیدا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.